پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محسن پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک زبردست کھلاڑی کی طرح اندرون ملک پوری قوم کو اور بیرون ملک پاکستانیوں کو کل پارلیمنٹ کے اندر ایک سیاسی ورلڈ کپ جیت کر جو خوشی دی ہے، جو عزم دیا ہے، جو حوصلہ دیا ہے، اس کے لیے میں پوری قوم کا، صدر پاکستان کا اور اپنی اس ٹیم کا کہ 2-2.5 سال کی محنت مشقت کے بعد وہ جیت اور اس کا جو مٹھاس آج میں محسوس کر رہا ہوں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں جب کسی میڈیا کے کسی اینکر نے، تجزیہ نگار نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا ہوگا کل کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ کھلاڑی جب نکلتا ہے تو اس کا عزم ہوتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ آج پی ڈی ایم ہے یا کیا بلا ہے، وہ اپنے بلوں کے اندر جو ہے چھپ چکے ہیں، دم توڑ چکے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ لے کے آؤ نا، آپ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، کدھر گیا آپ کا ووٹ نو کانفیڈنس؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں فخر نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کے اوپر اور اس کامیابی کے اوپر جو ہے سر بسجود ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قوم بھی جیتی، اس کا لیڈر عمران خان بھی جیتا، اس کی پوری ٹیم جیتی، اور اندرون ملک پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی جن کو جمہوریت کی اساس سے دلچسپی ہے وہ بھی جیتے۔ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ریلوے میں اس لیے چوری ہو رہی ہے، ریلوے اس لیے تباہ اور برباد ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا عمل مفقود تھا، کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج ریلوے خدا کے فضل سے اس لیے اٹھ رہا ہے، آپ اور دیکھیں گے 2-3 مہینے کے اندر کہ فیشل ریکگنیشن ہوگا، ہر آدمی اپنی جاب پہ جائے گا، اس کا باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے پے رول بنے گا، پتہ ہوگا کہ ٹریک پہ کتنے لوگ ہیں، ہمارے جتنے فریٹ کے ڈبے ہیں کہاں پہ ہیں، کوچ ہماری کہاں سے جا رہی ہے، کیوں لیٹ ہے، چوری اگر ہمارے تیل میں ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے، کتنا تیل خرچ ہوا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے انسان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے رستہ جو ہے سرکاری ادارے جتنے بھی تھے، ریاستی ادارے، وہ تباہ حال ہو چکے۔ ان کو اگر ہم نے اٹھانا ہے تو بغیر ٹیکنالوجی کے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ای وی ایم ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ایک متنازع الیکشن 1970 کے بعد وہ ساری قدورتیں جو ہیں، وہ ساری برائیوں کو دور ہو رہی ہیں۔ سیاہ باب جو ہماری سیاست کا ایسا تھا وہ مٹنے کے لیے جا رہا ہے، کالکھ جو ہمارے منہ کے اوپر تھی وہ ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور جس نے 10-10 ہزار جیلی ووٹ بنائے ہوئے تھے اور جس طریقے سے آپ اس الیکشن کے اوپر اپنی اکثریت بتاتے، آج پارلیمنٹ کی وجہ سے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سر اونچے ہوئے، اور اس کا سب سے بڑا جو اثر ہوگا وہ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا۔ آپ دیکھیں
کہ اس الیکشن کمیشن کو جس میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 2 ممبران میرے ہاتھ سے ان کا تقرر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ای وی ایم کے بعد انشاءاللہ ہر مرحلے کے اوپر جتنے پیسے آپ کو چاہیے گے پاکستان کی حکومت آپ کو دے گی، تاکہ آپ فائنانشلی اٹانومس ہوں، با اختیار ہوں، اور اس سے آپ کا یہ ادارہ جمہوریت کی اساس بچانے کے لیے، جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، جس طرح ساری دنیا کے الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہم لے کے جائیں اس کو۔ جو کل بدتمیزی کی گئی، میں سخت الفاظ کے اندر اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کاش ہمیں اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ تھا کہ جو قوم اور ملک کی امانت ہے، ای وی ایم اور آئی ووٹنگ، اور یقین کریں میرا ٹیلی فون جو ہے، میں نے جو کیبنٹ کا ہمارا واٹس ایپ کا جو پیج ہے اس کے اوپر میں نے کہا کہ میموری میری ختم ہو گئی کہ آج پورے دنیا کے اندر پاکستانی جو آپ کے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اعتزاز حسن نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم ڈالر تو لیتے ہیں لیکن ووٹ کا ان کو حق نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کے کیا تماشا تھا کہ ہر حکومت نے، اور میں تو 25 سال بیرون ملک رہا ہوں، آج بھی میرے بچے پوتے اور نواسیاں جو اس ووٹ کے لیے ترس رہے تھے، جن کو عمران خان سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہاری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج وہ حق جو 1978 میں امریکہ میں تھا، اس وقت سے ہم یہ حق مانگ رہے تھے، اور آج آپ کے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ حق خدا کے فضل سے ان کو مل چکا۔ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ قطعاً کوئی ایسی، میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، جتنے بھی قانونی مشاورت ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کی، اس کے اندر میں شامل ہوتا ہوں۔ CCLC جو بڑا ایک فورم ہے جس کے اندر یہ سارے قانون کا انالیسز اور تجزیہ ہوتا ہے، آج بھی اس کی تقریباً کوئی 4:30 بجے قریب میٹنگ ہے، اس کا میں ممبر ہوں، منفرد ممبر ہوں، کہ سوائے ایک دفعہ میرا خیال ہے میں نے غیر حاضر رہا ہوں کیونکہ میں میرا خیال میں ملک کے اندر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یاد کبھی پڑتا نہیں کہ میں کبھی غیر حاضر ہوا ہوں، اور اگر غیر حاضر ہوا ہوں تو اس وقت بھی میں نے اپنے نوٹ جو ہے لکھ کے دیے ہیں۔ میں آپ کو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی قانونی یا مدر افعال قانون جو ہے جس کو آئین کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جو میں اپنے تجربے، ایکسپیرینس اور تعلیم کے تناظر کے اندر کہہ سکوں کہ ہمارے ان پاس کیے ہوئے بلز کے اندر وہ رکاوٹ کسی بھی عدالت سے جو ہے وہ ڈال سکیں گے۔ عدالتیں آزاد ہیں، چوری کا مال اپوزیشن کے پاس اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں، ان کا کام لوگوں کو ای وی ایم نہیں دینا، ان کا کام لوگوں کو آئی ووٹنگ پہ نہیں لے کے جانا، ان کا کام یہ تھا کہ جو 10,000 ان کا ہر حلقے کے اندر چوری کا ووٹ ہے وہ کیسے اب رک کریں گے؟ ان کے لیے تو قیامت تھی کل، اور آپ ان کے چہروں کو اور ان کے الفاظ کو جو ہے دیکھ رہے تھے۔ تو آج خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور اب یہ ترقی کا، جمہوریت کا، بہتری کا یہ کاروان عمران خان کی قیادت کے اندر چلے گا۔ میں 80 لاکھ پاکستانیوں کو عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے سلام پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ کھلاڑی آئے گا اور تمہیں تمہارا حق ملے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حق جو ہے خدا کے فضل سے مل گیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کدھر گیا اپوزیشن، اپنی موت مر گئے ہیں، یہ خدا کے فضل سے اپنی موت مر گئے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا الیکشن کو رگ کرنا تھا، اور وہ آج
آپ کے عوامی نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے، میں اپنے اتحادی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل کایا پلٹ گئی، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کہ اطمینان کہا گیا کہ انشاءاللہ نہ عمران خان کی حکومت جو ہے کہیں جانے والی ہے، اور نہ یہ کامیاب کھلاڑی جو میدان میں جب اترتا ہے، میڈیا کو پہلے ایک دن بتا دیا تھا کہ جب کامیاب کھلاڑی اترتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں، اطمینان کے تاثرات جو ہے بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرا پھر شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، پوری عمران خان کی ٹیم نے اپنا کردار ادا کیا، پوری قوم جو ہے دیکھ رہی تھی، اور کل ہم سیاست کا بڑا ورلڈ کپ جیتے۔ اور کون جیتا؟ وہی جس نے پاکستان کو ایک بار پہلے کرکٹ کے میدان کے اندر ورلڈ کپ لا کے دیا تھا۔ اس نے اندرون ملک پاکستانیوں کو سیاسی کپ اور بیرون ملک کو جو ہے یہ لا کے ثابت کیا کہ ہاں، ملک کی قیادت ایک ایماندار شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ملک خدا کے فضل سے ترقی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پورے پاکستان کی ووٹر لسٹ ہے، کیا اس کو بھی ریوائو کیا جائے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ بیچ میں بوگس ووٹیں ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، یا کچھ ووٹ انڈکٹ کیے گئے ہیں۔ دیکھیں سر، بنیادی بات یہ ہے کہ سارا کام جو ہے، میں نے بتایا کہ جب ای وی ایم آ گیا، آئی ووٹنگ آ گیا، تو چونکہ پارلیمنٹ آپ کے آئین اور قانون کے مطابق سپریم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور ادارہ نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے ان کو جو طریقہ کار بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خود بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم ایک لیجسلیشن خدا کے فضل سے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر قطعاً بھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کہ جس سے ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو۔ قانون تو ہم بنا رہے ہیں، قانون ہم ایمنڈ کریں گے، ترمیم کریں گے، لیکن جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو بل ہم نے 2 پاس کرائے ہیں، اس میں نہ کوئی قانون اس کی خلاف ورزی کے لیے کھڑا ہوگا، نہ کوئی عدالت خدا کے فضل سے نہ اس کی آئین کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، نہ کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور پارلیمنٹ نے جو اس کو اختیار ہے اے سپریم لیجسلیٹو باڈی کا، وہ اپنا حق ادا کیا ہے۔ کل جتنے بل منظور ہوئے اس میں اپوزیشن نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کو کچھ قوتوں کی مدد بھی حاصل تھی، حمایت بھی حاصل تھی۔ اپوزیشن کا موقف اپنی جگہ، لیکن آپ کے ہی اتحادی عامر لیاقت نے جو بیان دیا کہ وہ آئے نہیں ہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے، تو کیا کچھ قوتوں کی حمایت یا مدد حاصل تھی حکومت کو، اور عامر لیاقت کو کون لائے تھے؟ سر دیکھیں، میں نے وہ پروگرام مس بخاری صاحبہ کے خود جو ہے، حالانکہ زیادہ ٹی وی آج کل ٹائم ہی نہیں ہے، ریلوے سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے میں بہت ہی کم جاتا ہوں کسی ٹاک شو کے اندر بھی، بلکہ 6 مہینے سے گیا ہی نہیں، اور اسی طریقے سے انٹرویو یا پریس کانفرنس بھی نہیں کراتا کہ میرے پاس ٹائم ہے۔ ابھی میں لاہور جا رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے خود ان کے ہاتھ سے جب انہوں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے علی زیدی اور میرا خیال 1-2 نام اور جو انہوں نے پارلیمنٹیرین کے ہیں وہ لے کے آئے۔ جب عامر لیاقت صاحب وہاں پہ آئے تھے، میرے ساتھ انہوں نے گلے ملے اندر، اگر ٹی وی جو ہے مطلب آپ دیکھیں تو آپ کو مناظر سامنے آئیں گے، اور ساتھ علی زیدی تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہنے لگا یہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے علی زیدی، یہ مجھے لے کے آئے، اور پھر وہ باقاعدہ جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ملے۔ جہاں تک آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، ادارے ملک پاکستان کے ادارے ہیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ اس لیے نہ عمران خان اداروں سے الگ ہے، نہ ادارے عمران خان سے الگ ہے، نہ مجھ سے الگ ہے، نہ ریلوے سے الگ ہے۔ ریلوے جو بھی آپ کے جس ادارے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں، تاریخ اس سے بری پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سارے ادارے جو ہیں ملک پاکستان کی اور اس کی جمہوریت کے لیے بہتر اپنا کارروائی کر رہے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہونی، مطلب اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کون ادارہ کیا کر رہا ہے۔ سارے ادارے عمران خان کے ساتھ مل کر جمہوریت اور ملک کی بساط بچانے کے لیے، اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کے لیے بالکل ایک زبردست
اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا سواتی صاحب، یہ اس حوالے سے یہ کہ قانون سازی کی جب آپ بات کرتے ہیں، کلبھوشن یادیو کے حوالے سے قانون سازی جو کی گئی اس پر اپوزیشن تو اعتراض کر رہی ہے، لیکن امریکہ سمیت بے شمار ممالک ہیں جو ICIJ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور دوسرا جب کلبھوشن یادیو کو ہم نے ریلیف دینے کے لیے یا اس طرح کرنا ہے تو اس سے قبل ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جو بھی ہیں ان کو وہاں اپیل کرنے کا حق نہیں ہے، تو یہ پرسن اسپیسیفک کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کلبھوشن یادیو کے لیے کیا کہ ذاتی؟ ذرا گزارش سنیں کہ آپ کو اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور پریس کر، کیونکہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ قطعاً کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ اگر سزا ملی ہے، سزا ملے گی، تو وہ ساری ان انسانی تنظیمیں جو ملک کی ہیں، کوئی آدمی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت بڑا ایک جاسوس ہے انڈیا کا، ساری جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ قانون اس کو بچانے کے لیے نہیں، یہ قانون انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک ہی لفظ جملے کے اندر بتاؤں بحیثیت وکیل کے، کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی جو کمی تھی اس کو یہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کا نواز شریف اور اس کی پارٹی سے تو اس آدمی کا جو پاکستان کو تباہی کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اس کا تو نام ہی اس کو نہیں آتا اور نام لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور اس مجرم کو خدا کے فضل سے سزا بھی ملے گی۔ اعظم سواتی صاحب، آپ نے جو فرمایا ہے یہ ایک شہباز شریف صاحب کی طرف ایک اشارہ تھا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس میں اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا کہ اس میں جو بل پاس ہوا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی کڑغن لگائی جائے، تو پھر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں PTM والے، تو یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیوں؟ سر اگر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں، دنیا کے اندر اگر میرے اکاؤنٹ کے اندر جس ترتیب سے یہ TT نما پیسے آئے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ میں گواہ پیش کرتا ہوں، اس کے لیے وہ تو عدالت میں لڑ رہے ہیں کہ اتنا منی لانڈر کیا اور مال آیا ہے اس ملک کا۔ اور میں تو ہر جگہ کہتا ہوں، یا پروردگار سن لے سارے پورے پاکستانی، اے اللہ میرے اس ملک کو کرپشن کی نظر جس نے بھی کیا ہے، اے اللہ جس نے بھی کرپشن کی ہے، اللہ اس کو اور اس کی اولادوں کو تباہ کر، کہ یہ ملک پاکستان کرپشن کی وجہ سے اس تباہی پہ چلا چکا ہے۔ میں تو سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بددعا دیتا ہوں، اور آپ پوری قوم کو دے رہا ہوں کہ اللہ جس نے بھی کرپشن کی ہے بما میرے، اللہ جس نے بھی کی ہے اس کو تباہ کر، اس کی اولادوں کو بھی تباہ کر، کیونکہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس ملک کو لوٹیں اور پھر اس کی حکمرانی کی طرف بھی جو ہے دوبارہ آئیں۔ اچھا محمد سواتی صاحب، ایک محاذ کی سی صورتحال نظر آ رہی تھی الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان، اگرچہ وہ آئینی معاملات ہیں، آپ ہینڈل کر رہے ہیں اس کو آئینی راستے سے، یہ نیا قانون جو ہے اس کے بعد کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان؟ سر کیوں اور دوسرا اس EVM کے لیے نیکسٹ بڑا چیلنج کیا ہے اور آئی ووٹنگ کے لیے؟ دو سوال ہیں۔ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے 2.5 سال کے قریب تقریباً ہر ویک کے ویک جو ہے صدر پاکستان اور پھر کیبینٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے، اس لیے یہ عمران خان کے دل کے انتہائی نزدیک تھا، اس کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک امپائر، غیر متنازع امپائر کرنا ہے تو بغیر ٹیکنالوجی کے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے مثال دی خود اپنی تقریر کے اندر کہ اگر اب اس ورلڈ کپ کے اندر اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ امپائر نے کیا ہوتا ہے، مجھے کرکٹ کے لفظ بھی نہیں ہوتا، LBW کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تھا اور یہ نہیں ہوتا تھا۔ کتنا صراحت کے ساتھ، کتنی زبردست اس کے ساتھ جو ہے پوری ٹیکنالوجی آپ کو بتا دیا کہ یہ اچھا۔ جہاں تک آپ الیکشن کمیشن کا کہتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو آزاد، خود مختار اور مضبوط کرانے کے لیے بھی ہم آئی ہے تاکہ کوئی آدمی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 1970 تک آج تک الیکشن کمیشن کو ہم متنازع بناتے رہے ہیں۔ آپ جو ہے جسٹس امیر ملک کی جو ہے آپ ذرا اس کی
पूरी जो कमीशन की रिपोर्ट है आप उसको जो है पढ़ लें। 4 हलके जो इमरान खान साहब ने कहे थे उसको खोलने का जो है जो तकाजा किया था वो जो है देख लें कि क्या क्या रिपोर्टें हैं। इन सारी गंदगियों को दूर करने का वाहिद रास्ता था। टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर कतन कोई चीज़ नहीं है कि ये कौन है कौन नहीं है, और आपको पेपर ट्रेल उसके साथ मिलेगी। अब जहाँ तक मशीनों का हुसूल है, ये ना मेरा और ना शिबली फराज साहब का, ना इमरान खान का काम है। ये अब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी ईवीएम, किस मुल्क की ईवीएम, जितने पैसे उनको चाहिए होंगे इस इलेक्शन, आज़ाद इलेक्शन कराने के लिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए, हुकूमत के नुमाइंदे की तरफ से मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला मिलेगी। उन्होंने अभी ये लास्ट ईसीसी की मीटिंग जिसका मैं मेंबर था, सिर्फ 4 अरब का जो है बल्दियाती दर हमने उसी वक्त मंजूर किया, 20 अरब का काम ने उसी वक्त मंजूर किया। तो इंशाल्लाह ताला उनको फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव हम वो सारे टूल देंगे ताकि ये आज़ाद खुद मुख्तियार इदारा अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए मुल्क को जो है एक आज़ाद इलेक्शन की तरफ जो है लेके जाए। और यकीन से कहता हूँ 2023 का इलेक्शन रिगिंग की बुनियाद पे नहीं होगा, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे होगा, ईवीएम की बुनियाद पे होगा। सलाम करता हूँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, आई वोटिंग की बुनियाद पे होगा, और इंशाल्लाह ताला नतीजा जो भी होगा आप देख लेंगे। स्वाति साहब ये बताइएगा कि रेलवे के हवाले से कि आप जब आए तो आपने कहा कि रेलवे को प्रॉफिट में लेकर जाऊंगा 6 माह के अंदर, क्या रेलवे प्रॉफिट में आ गई है? दूसरी तरफ देखते हैं तो लोग जो पेंशनर हैं उनको पेंशनें बहुत लेट मिलती हैं, मेडिकल बिल जो है वो डिले कर दिए जाते हैं, तो इस हवाले से सर ये बताइएगा। सर मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि 6 महीने, देखें सिस्टम बनने के अंदर अगर ये एक प्राइवेट इदारा होता तो 6 महीने भी बहुत ज़्यादा है इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि 2 अरब 50 करोड़ रुपया जो है आपका बिजली का चोरी हो रहा था जब मैं आया हूं। कब से? 30, 40, 50 साल से किसी मिनिस्टर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं पिछले, अब मेरे 11 महीने हो गए, मैं पिछले 6-7 महीने से प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को, आजम खान के पूरे उस ऑफिस को इस्तेमाल करके, खुद मेरा ऑफिस, अभी तक हम मेरा ख्याल है 52,000 मीटर से सिर्फ 4,500 जो है मीटर लगा सके हैं। 1.7 या 1.6 बिलियन हमने जमा कराया है इस रेलवे का मीटर्स के लिए। लेकिन माफिया जो है, जो रेलवे का माफिया है और जो वापडा का माफिया है, इतनी मुश्किलात आ रही हैं। 6 महीने भी रेलवे को मुनाफबश करने के लिए बहुत बड़ा वक्त है, लेकिन जो हर्डल्स मेरे रास्ते के अंदर आ रही हैं उनको दूर करने के लिए अब भी मैं जा रहा हूं हेडक्वार्टर को। तो इसलिए आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि कम से कम एक डेट आपको दे दूं कि 30 जून 2022 तक इंशाल्लाह ताला ये साल आपका प्रॉफिटेबल होगा।